تبلیغی جماعت کے بارے میں سعودی حکومت کی جانب سے جو اعتراض ہوا اور اس کو انہوں نے جو غلط الزام دیا، اس پر بین لگانے کے بارے میں جو بات کہی کہ دہشت گردی سکھاتی ہے اور یہ لوگوں کو گمراہ کرتی ہے، عقیدے خراب کرتی ہے، میں آپ کو آج ایک ایسی کارگزاری سنانے جا رہا ہوں اور ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ کیا اس کی وجہ سے گمراہی پھیلتی ہے یا لوگوں کے عقیدے خراب ہوتے ہیں یا دہشت گردی یہ جماعت سکھا رہی ہے۔ ملتان کی ایک جماعت ایک مرتبہ امریکہ گئی، وہاں سے آنے کے بعد انہوں نے ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ سنایا اور ایک بہت ہی ایسی کارگزاری سنائی کہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ گئے، وہاں پر ہمارے ہی شہر کا ایک شخص نوکری کرتا تھا اور جاب کرتا تھا، اور اس کی جو بیوی تھی وہ غیر مسلم تھی، وہ اس کو کافی سمجھاتا تھا مگر وہ مسلمان نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے جماعت والوں کی اپنے گھر پہ دعوت کی اور ان کی ضیافت کی، جماعت والوں نے اچھی طرح کھانا کھایا، خوب اچھی طرح ان کی مہمان نوازی ہوئی۔ پھر وہ جماعت والے اس کی بیوی کو پردے کے پیچھے اسلام کی خوبیاں بتانے لگے، اسلام کے بارے میں سمجھانے لگے، اسلام کے بارے میں اچھائیاں بیان کرنے لگے، لیکن اس کی بیوی نے اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور منع کر دیا کہ میں یہ اسلام اور یہ مذہب قبول نہیں کرتی، اور اس کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ میں اپنے شوہر میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں پاتی ہوں، میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے، خنزیر کھاتا ہے، غیر محرموں کی طرف نظر ڈالتا ہے اور شراب پیتا ہے، ساری بری عادتیں اس کے اندر ہیں، اس لیے میں نے اس کے اندر کوئی ایسا فرق نہیں دیکھا جو مسلمان اور غیر مسلمان کے اندر ہو۔ جماعت کے ساتھی مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس کے شوہر کے دل میں اپنی بیوی کے مسلمان ہونے کی بہت زیادہ تڑپ ہے اور بہت زیادہ امنگ ہے، لہٰذا ہم اس کو دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے، اس کی ترغیب اس کو دی جائے۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تم اپنی بیوی سے اجازت لو، میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جماعت والوں کے ساتھ جا رہا ہوں۔ چنانچہ اس کی بیوی نے اجازت دے دی، وہ جماعت والوں کے ساتھ چلا گیا۔ کچھ عرصہ جماعت میں گزارنے کے بعد جب واپس آیا تو بیوی نے شوہر کی حالت پہلی حالت سے بالکل بدلی ہوئی دیکھی اور بہت فرق دیکھا کہ وہ تو بالکل بدل گیا ہے۔ تو اس بیوی نے خود شوہر سے کہا کہ جماعت کو بلا کر لاؤ۔ وہ جماعت کو بلا کر لے آیا۔ اس بیوی نے جماعت کے ساتھیوں سے کہا کہ مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ جماعت کے ساتھیوں نے پوچھا اب تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کون سی خوبی نظر آ گئی کہ تم خود مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ بیوی نے کہا کہ میرا شوہر پہلے نہ نماز پڑھتا تھا، نہ یہ شراب پیتا تھا اور خنزیر کھاتا تھا، غیر محرموں کی طرف بری نظر رکھتا تھا، اب غیر محرموں سے میل جول تو کیا ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، خنزیر بھی چھوڑ دیا ہے اور شراب پینا بھی اس نے چھوڑ دی ہے، ساری اچھی عادتیں اس کے اندر آ گئی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اگر یہی اسلام ہے اور یہی دین کی دعوت ہے تو میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ جماعت کے ساتھیوں نے کہا کہ اس جماعت کا یہی کام ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی عادات ہمارے اندر آ جائیں اور دینی ماحول ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ آپ کے شوہر نے اس دینی ماحول کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جہاں پر اس کے اوپر عمل ہوتا ہو اس ماحول میں کچھ وقت گزارا ہے، اس لیے یہ اتنی تبدیلی اس کے اندر آ گئی ہے، لہٰذا آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو سلامت رکھے اور آپ دونوں خوشگوار زندگی گزاریں۔ میں دوبارہ پھر پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر سعودی حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ جماعت بڑی خراب جماعت ہے، گمراہ کر رہی ہے، اس کا کام صحیح نہیں ہے، تو پھر یہ جو کارگزاری آپ کے سامنے رکھی گئی ہے یہ کیسے ہو گیا؟ اگر وہ شوہر جماعت میں جاتا وہ تو دہشت گرد بن کر آتا، اور کوئی فرق اس کی بیوی جو امریکن تھی، جو ایسی کٹر تھی کہ جو مسلمان نہیں ہونا چاہ رہی تھی، لیکن اس نے تبدیلی پائی تبھی تو وہ مسلمان ہوئی۔ تو یہی اس جماعت کا مقصد ہے کہ لوگوں کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، لوگ دین کی طرف آ جائیں، دعوت کی طرف آ جائیں۔